عمر، ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے؟ لمبی ہو. کوئی ہے ایسا جو جلدی مرنا چاہتا ہو؟ کوئی بھی آدمی جلدی مرنا نہیں چاہتا ہے. حالانکہ لمبی زندگی انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. انسان کی عمر کا زیادہ ہونا کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر اس کی وہ زندگی کس میں ہو؟ معصیت میں ہو، گناہ میں ہو، سرکشی میں ہو. تو جس قدر اس کی لمبی زندگی ہوگی وہ کیا ہے؟ اس کے لیے مشکل ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ عام طور سے جو لوگ گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں ایسے ہی لوگ زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو انسان کی لمبی زندگی اسے کیا ہے؟ اگر معصیت میں ہو تو صرف اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم اور آپ نے سورہ بقرہ سے 3 آیت نمبر 94، 95 اور 96 سماعت کی ہیں، سنی ہے. ان آیات میں مکمل طور سے یہود کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے وہ تمام لوگ جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو آگاہ اور متنبہ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کی جو آیات گزر چکی ہیں ان میں بھی یہودی کے متعلق گفتگو کی جا رہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو کتاب تورات ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے اور تورات کی موجودگی میں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے کہ تم تورات پر عمل کرنے والے ہو اور تورات پر ایمان رکھنے والے ہو تو یہ بتاؤ کہ تورات جن نبیوں نے تورات کا پیغام تم تک پہنچایا ان نبیوں کو تم قتل بھی کرتے ہو. اور اسی طریقے سے تورات میں اس بات کا ذکر بھی موجود ہے کہ جب آخری پیغمبر آ جائیں گے تو ان پر ایمان لے آنا. تو اگر تمہارا واقعی طور پہ تورات پر ایمان اور یقین ہے تو پھر تم انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہو؟ پھر تم نے رسول کی تکذیب کیوں کی، جھٹلایا کیوں؟ کیونکہ یہ ساری باتیں تو اس میں موجود ہیں تورات کے اندر. اب یہاں پر یہود کا ایک گمان یہ تھا کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اس لیے آخرت اور جنت صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، دوسرا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا. یہ کن کا خیال تھا؟ یہ یہود کا خیال تھا. سورہ الجمعہ اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں صاف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. سیم یہی بات ہے سورہ جمعہ کے اندر، بالکل ملتی جلتی آیات ہیں، لیکن یہاں پر اور وہاں میں دونوں فرق کیا ہے کہ وہاں اور تفصیل سے گفتگو کی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے قریبی اور اللہ کے چہیتے ہو، کیونکہ یہودیوں کے دعوے بہت بڑے بڑے تھے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا جنت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو یہودی ہو، اور نصارہ نے کہا جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو نصارہ ہوں.
اور ایسے ہی یہود کہتے تھے وقالت الیہود نحن ابناء وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہتے ہیں. تو اس طرح کے بڑے بڑے دعوے ان کے موجود ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بیٹے جیسے ہیں، اور یہ کہ جنت ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہے. اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا دین کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے خیال کے مطابق آخرت کا گھر یعنی جنت تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ہی اسی بنائی گئی ہے. ان اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ کہہ دیں کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کی تمنا کرو. آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے، دوسرے کسی کے لیے نہیں ہے، تو فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تو یعنی اپنی بات کی سچائی کے ثبوت میں آؤ، موت کی تمنا کرو. اس آیت سے واضح طور پر مراد جو ہے وہ یہود ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے. کس سے مراد کون ہے؟ یہود ہے. اور ان کا دعویٰ بھی ذکر کیا گیا. دعویٰ کیا ہے؟ کہ آخرت صرف اور صرف انہی کے لیے ہے، یہ دعویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہو، سچے ہو اس دعوے کے اندر، تو کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. یہاں دو معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ موت کی تمنا کرو، وفات پا جاؤ تاکہ تم آخرت میں اور جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک معنی ہے، اور یہ معنی بیان کیا امام ابن جریر الطبری نے اور اکثر مفسرین نے. دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آخرت تمہارے لیے ہے، تو آؤ تم مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کر لو. مباہلہ جانتے ہیں؟ ہاں، دونوں پارٹی آئے اور مباہلہ کریں کہ جو اگر تمہارے لیے ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں ہم تمہاری زندگی میں ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اس طریقے سے یعنی جو بھی دونوں فریق میں، دونوں پارٹی میں جو بھی جھوٹا ہوگا وہ کیا ہے؟ موت کی تمنا، اس کو موت آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. یہ معنی بیان کیا عبداللہ ابن عباس نے، اور اسی معنی کو راجح قرار دیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ فتمنوا الموت کا معنی یہ ہے کہ آؤ موت کے لیے مباہلہ کرتے ہیں. اور یہی معنی زیادہ درست اور صحیح معلوم ہو رہا ہے، اور حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. سنن ترمذی میں اور اسی طریقے سے سنن نسائی میں، مسند احمد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں آپ کی گردن کو کیا کروں گا؟ توڑ دوں گا، یا اس پہ اپنا پاؤں رکھوں گا. کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو پریشان نہ ہو، ابو جہل کے اس کہنے پہ تم پریشان نہ ہو. اگر اس نے ایسا کیا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے اور سارے لوگ اس منظر کو کیا ہے؟ دیکھیں گے. اگر میں نماز خانہ کعبہ کے پاس پڑھ رہا ہوں اور ابو جہل نے اس طرح کی کوئی شرارت کرنی چاہی تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے اور اسے تمام لوگ دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے. اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوْا الْمَوْتَ لَمَاتُوا، اگر یہودیوں نے موت کی تمنا کی ہوتی یعنی مباہلہ کیا ہوتا تو سارے کے سارے لوگ کیا ہوتے؟ مر جاتے. وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُم مِّنَ النَّارِ، اور جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ بھی لیتے. وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَهْلًا، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تو کیسے لوٹتے؟ یعنی سارے کے سارے لوگ مر جاتے، کوئی مال اور اولاد ان کے پاس نہ، ایک بھی آدمی ان کا بچتا نہیں. کس بات پر؟ کہ چلیے جو جھوٹا ہے وہ مر جائے گا. تو وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک پارٹی ان کی، اور دونوں آ کے مباہلہ کرتے تھے کہ جو جھوٹا ہے وہ مر جائے گا. تو اگر وہ لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو سچے ہو نہیں سکتے، تو سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ ختم ہو جاتے. اور اس سے پہلے بھی
سورہ آل عمران میں نصارہ جو نجران کا ایریا نا، نجران یہی نجران یہ عیسائیوں کا گڑھ تھا، یہاں کے لوگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی آخری دعوت و نصیحت کے بعد جب کارگر بات نہ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مباہلہ کر لیتے ہیں، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 61 میں۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر فاطمہ اور حسن حسین اور علی کو لے کر کے گئے تھے، جس بنیاد پر جو ہے شیعہ بالکل پروپیگنڈا کیے ہوئے کہ اہل بیت میں صرف یہی لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف انہیں لے کر گئے تھے، اور باقی جو احادیث اور آیات ہیں اسے کیا کرتے ہیں، سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بڑے صحابہ کو شامل نہ کی، ابو بکر صدیق کو شامل نہ کی، جبکہ وہ سب سے زیادہ چہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس روئے زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے زیادہ چہتا کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ایک موقع تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعض گھرانے کے لوگوں کو لے کر کے گئے تھے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسكم، تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ آؤ اور ہم بھی آتے ہیں، ثم نبتهل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ہم کہتے ہیں جو جھوٹا اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے لعنت و تباہ و برباد ہو جائے۔ تو وہ نجران کے جو لوگ ہوشیار لوگ تھے، جو ان کے رئیس اور لیڈر تھے، کہا دیکھو دل تو جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور اگر ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ہماری نسل سب ختم ہو جائے گی، ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کمپرومائز کر لیں، ایک سمجھوتا کر لیں، اور مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہاں بھی ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور کہ کوئی کسی کا حق نہیں ہے، تو مرو اور جنت میں فوراً داخل ہو جاؤ، موت کی تمنا کرو یا موت کے لیے مباہلہ کرو، ہم اور آپ مباہلہ کر لیں، اور جو جھوٹا ہوگا وہ کیا ہوگا، مر جائے گا۔ تو اس کے لیے وہ کیا ہے تیار نہ ہوئی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مباہلے والا معاملہ راجح قرار دیا ہے۔ تو آپ کہہ دیں کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہے، دوسرے کسی کے لیے نہیں ہے، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کی تمنا کرو یا موت کے لیے مباہلہ کرو۔ موت کی تمنا کرنے کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ کیا موت کی تمنا کی جا سکتی ہے؟ اگر آدمی بہت پریشان ہے، تکلیفوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو کیا موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی ہے، موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، خواہ کیسے بھی حالات ہو اس کے، وہ موت کی تمنا نہ کرے۔ کسی بھی تکلیف پہنچ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی، تو آدمی کیا کرتا ہے، اللہ مجھے اٹھا لے، اس سے بہتر میری یہ موت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب نہ کہے۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر کوئی ایسی مصیبت اور ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں اور اس کو یہ کہنا ہی ہے، تو کیا کس طریقے سے کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اگر زندگی میرے حق میں بہتر ہو تو زندہ رکھ، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے وفات دے دی۔ یہ موت کی تمنا نہیں ہے، یہ کیا ایک دعا ہے کہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندہ رکھ، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو کیا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کب کہنا چاہیے؟ جب انسان واقعی طور پہ کسی مصیبت میں، بڑی مصیبت میں مبتلا ہو، تو اگر اس کو کہنا ہے تو اس طریقے سے، وگرنہ اہل ایمان کے لیے کیا ہے، دنیاوی زندگی نعمت اور خیر ہی ہے، یعنی نیکیاں اس کی بڑھیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز نہیں یہ موت کی تمنا کریں گے، کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آخرت ان کے لیے، جنت ان کے لیے ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہے، آدمی جنت کے سیڑھیوں میں چلا جاتا ہے، جیسے انسان کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، تو فرشتے آ کے سوال و جواب کرتے ہیں
اب اس کے بعد ہوتا کیا اس کے لیے جنت کے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، صبح و شام جنت کا دیدار کرایا جاتا ہے، جیسے جہنمیوں کو جہنم کا دیدار کرایا جاتا ہے ایسے جنتیوں کو صبح و شام جنت کا دیدار کرایا۔ آدمی قبر کے اندر ہی کیا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے جو ہے حشر کے بعد حساب و کتاب کے بعد اس کی یہ جگہ ہے۔ تو یہ دعوت ان کا ہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ موت کی تمنا کریے یا اس کے لیے مباہلہ کرے جو بھی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، نہ موت کی تمنا کریں گے اور نہ ہی موت کے لیے مباہلہ کریں گے، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے، یعنی بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے کیا ہے یعنی ان کے کرتوت، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، آپ دیکھیں گے تاکید تو تین ہے، لن ہرگز نہیں، لن آکلا میں ہرگز نہیں کھاؤں گا، لن اذهب میں ہرگز نہیں جاؤں گا، لن اتزوج میں ہرگز نہیں شادی کروں گا، ابداً کبھی بھی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا، اللہ رب العالمین ظالموں کو خوب جانتا، اور یہی بات جیسا کہ سورہ الجمعہ کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجِدُ، یہ موت کی تمنا، دعویٰ یہ ہے کہ آخرت ان کے لیے، جنت ان کے لیے، موت کی تمنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کے علاوہ ان کا معاملہ کیا، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص کون ہے، یہی لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ زندہ رہنے کی خواہش رکھنے والے کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، جبکہ ان کا ایمان کس بات پر ہے، جنت انہی کے لیے ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب وغیرہ ساری چیزوں پر اتنا زیادہ دنیا کی زندگی پر یہ حریص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے زیادہ، جن کے ہاں کانسیپٹ بھی نہیں ہے، عقیدہ بھی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، حساب اور کتاب ہونا ہے، جنت و جہنم ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں، ان کے لیے تو صرف دنیا کی زندگی۔ کن کے لیے، مشرکین کے لیے۔ مشرکین کیا یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، جنت و جہنم ہے، حساب کتاب کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے لیے سب دنیا ہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہے یہ لوگ جو آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے، ان سے زیادہ دنیاوی زندگی پر کیا ہے، حریص ہیں، یعنی مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے سب سے زیادہ حرص رکھنے والے یہی لوگ ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان کا تو ایک ایک آدمی، ان میں سے ایک ایک آدمی، کن میں سے، یہودیوں میں سے ایک ایک آدمی کا دل یہ حسرت رکھتا ہے، یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش 1000 برس تک زندہ رہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں کا ہر ایک آدمی سوچتا ہے کہ کاش کہ ان کی زندگی کیا ہو، 1000 سال لمبی ہو جائے، ہر آدمی۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، حالانکہ عمر کی درازی، عمر کا لمبا ہونا انہیں عذاب آخرت سے نہیں بچا سکتا۔ زحزحا، یزحزح کے معنی دور ہونے کے، وما هو بمزحزحه من العذاب، اور وہ عذاب سے دور نہیں ہو سکتے، عذاب سے بچ نہیں سکتے، ان يعمر، خواہ کتنی ہی لمبی زندگی ان کو دے دی جائے، یعنی حالانکہ عمر کی درازی، عمر کی لمبائی انہیں آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، نہیں نجات دلا سکتی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کی نظر سے چھپا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر کئی چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہیں، ان میں پہلی چیز یہ ہے
لمبی عمر، لمبی عمر، ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے؟ لمبی ہو. کوئی ہے ایسا جو جلدی مرنا چاہتا ہو؟ کوئی بھی آدمی جلدی مرنا نہیں چاہتا ہے. حالانکہ لمبی زندگی انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. انسان کی عمر کا زیادہ ہونا کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر اس کی وہ زندگی کس میں ہو؟ معصیت میں ہو، گناہ میں ہو، سرکشی میں ہو. تو جس قدر اس کی لمبی زندگی ہوگی وہ کیا ہے؟ اس کے لیے مشکل ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ عام طور سے جو لوگ گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں ایسے ہی لوگ زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو انسان کی لمبی زندگی اسے کیا ہے؟ اگر معصیت میں ہو تو صرف اور صرف نقصان دہ. اسی لیے سلف اس بات کو پسند، ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ آپ کو لمبی عمر دے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اطال اللہ بقات، عربی عام طور سے عرب اس طریقے سے. یہ صحیح الفاظ نہیں ہے. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لمبی عمر دے. ہاں، یہ سب فضول چیزیں ہیں. کیسے دعا کرنی چاہیے؟ کیسے دعا کرنا چاہیے؟ اللہ آپ کو خیر کے ساتھ لمبی زندگی دے. اللہ آپ کو خیر کے ساتھ لمبی زندگی دے. اگر خیر کے ساتھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب ذریعہ. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی آدمی کہتا اللہ وقا، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. بلکہ کیا ہے؟ لمبی زندگی فائدہ بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. اطال اللہ بقاءک علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے کس پر؟ اپنی اطاعت و فرما برداری پر، خیر پر، سنت پر، شریعت پر. اللہ آپ کی زندگی کو دراز کرے اور لمبا کرے. اس طریقے سے کیا ہے؟ دعا دینی چاہیے. لیکن ایسے مطلقاً دعا اللہ آپ کو لمبی عمر دے، لمبی زندگی دے، یہ مناسب اور درست نہیں ہے. کیا عمر کا زیادہ ہونا یہ فائدے مند ہے؟ ایک سال بعد مرتا ہے جی بلا شبہ، جو بعد میں جو انتقال ہوتے ہیں وہ درجات میں آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. پہلے شاید جنت چلے جاتے تو بہت بہت بہتر، بہت خوب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الناس خیر، بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بہتر ہو. عمر لمبی ہو اور عمل بہتر ہو. اور آپ سے پوچھا کہ آپ برے لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ من طال عمرہ واساء عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو. اور عمل کیا ہے؟ برے ہو. واساء عملہ، اور اس کے عمل کیا ہو؟ برے ہو. تو لمبی عمر خیر اور بھلائی کے ساتھ یہ کیا ہے؟ بہتر چیز ہے. اور لمبی عمر شر اور فساد کے ساتھ کیا ہے؟ انسان کے لیے نقصان دہ. اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ موت ہر حال میں انسان کے لیے خیر ہے، چاہے وہ کافر ہو یا ایمان والا ہو. ایمان والا اگر فوت ہو جاتا ہے، ایمان والا نیک عمل کرنے والا اگر فوت ہو جاتا ہے 30 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں، تو کیا یہ چیز اس کو نقصان پہنچائے گی؟ موت اس کے حق میں بہتر ہے. ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، ہو سکتا ہے کل کو کافر بھی ہو سکتا تھا چانس، تو موت اس کے حق میں بہتر ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اور زیادہ نہیں کیا کرتا. کافر کے لیے بھی موت بہتر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اور زندہ رہتا تو کفر میں اور سرکشی میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتا، اس طریقے سے اسے اور زیادہ عذاب دیا جاتا. تو ایک وجہ ہے ان کی باتوں میں کہ موت کے ہر حال میں چاہے مومن ہو یا کافر اس کے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے. اب اس کے بعد جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے اور وہ بھی یہود ہی سے متعلق ہے اور ان کے الزامات کے متعلق ہے. اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں انہوں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا. آپ کو معلوم ہے یہود فرشتوں میں سب سے زیادہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت کرتے تھے، ان سے جلتے تھے.
کئی چیزیں اس میں ہیں، اور میکائیل سے محبت کرتے تھے، جبریل سے نفرت اور میکائیل سے محبت، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں کریں گے اللہ کی توفیق سے باذن اللہ.